زیادہ خیر و خیرات کیا جائے، صدقہ و خیرات کیا جائے، غریب اور مسکینوں میں مدد کی جائے، اس کا حق اس کا ہے، اس کا حق ادا کرتے ہیں انشاءاللہ اس کا بدلہ ملے گا۔ تو میں کہہ رمضان کا مہینہ کتنا عظیم مہینہ ہے، وہ حدیث بھی مشہور ہے، اصل سنا کرتے ہوں گے آپ جو ہے۔ اور ایک دن مسجد میں آتے ہیں خطبہ دینے کے لیے، ممبر پر چڑھتے ہیں، پہلے زینے پر چڑھتے ہیں کہتے ہیں آمین، دوسرے پر چڑھتے ہیں کہتے ہیں آمین، تیسرے پر چڑھتے ہیں کہتے ہیں آمین۔ صحابہ کرام نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا ہے کہ آپ مسجد میں آئے ہو اور آمین کہہ رہے ہو، اب دیکھا پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ آپ منبر پر چڑھ رہے ہیں اور آمین 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 کہہ رہے ہیں، یہ پہلی بار ایسا ہوا تھا۔ تعجب ہوا صحابہ کرام کو، بعد میں پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم ایسی کیا بات ہے، معاملہ کیا ہے، اس سے پہلے ہم نے کبھی آپ کو نہیں دیکھا کہ آپ مسجد میں آئے ہو اور آمین کہہ رہے ہو، ہم نے اس بار آپ کو دیکھا ہے کہ منبر پر چڑھ رہے ہیں، ہر زینے اب آمین کہہ رہے ہیں، معاملہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ دیکھو ابھی جبرائیل امین آئے تھے آسمان سے جبرائیل امین آئے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ جو کوئی رمضان کا مہینہ پائے اپنے گناہوں کی معافی نہ کرائے وہ اللہ کے رحمت سے دور ہو جائے، اللہ کی رحمت دور ہو جائے، رمضان کا مہینہ پائے، گناہوں کی معافی نہ کروائے، گناہوں کی معافی نہ کروا سکے، اللہ کی رحمت دور ہو جائے۔ میں نے کہا آمین۔ ہمارے سامنے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، ہم اس بات تہیہ کر لیں رمضان کے مہینے میں گناہوں کی معافی کروا لیں گے۔ گناہ کون نہیں کرتا ہے، کس سے غلطی نہیں ہوتی ہے، غلطی سب کرتا ہے، کیا عالم کیا جاہل، کیا متقی کیا پارسا، سب سے گناہ ہوتا ہے۔ گناہ سے کوئی پاک ہے، انبیاء کی ذات پاک ہے، انبیاء سے گناہ نہیں کرتا ہے، ورنہ ہر سے گناہ ہوا کرتا ہے۔ تو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اس مہینے میں ہم گناہوں کی معافی کروا لیں، یہ مہینہ تو ہے ہی گناہوں کی معافی کا مہینہ ہے، یہ مہینہ تو ہے ہی ہے رحمت کا مہینہ ہے، یہ مہینہ تو ہے ہی جہنم سے خلاصی کا مہینہ ہے، ہمیں مہینہ مل رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے سامنے فرشتے آئے تھے، کہا تھا رمضان کا مہینہ پائے اب گناہوں کی معافی نہ کروائے اس کے لیے اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے۔ میں نے کہا آمین۔ بات سوچنے کی ہے، جو بد دعا کر رہا ہے وہ جو فرشتوں کے امام ہیں، امام الملائک ہیں، جو دعا پر آمین کہہ رہا ہے امام الانبیاء ہے، تو جی کیا وہ دعا قبول نہیں ہوگی؟ دعا ضرور قبول ہوگی۔ پھر فرماتے ہیں کہ جو کوئی اپنے ماں باپ میں سے دونوں کو یا کسی ایک کو بڑھاپے میں پائے اور جو خدمت کے جنت کو نہ پائے، اس پر اللہ کی رحمت دور ہو جائے، اللہ کے غضب سے نازل ہو۔ جو کوئی ماں باپ کو یا ماں باپ سے ایک بڑھاپے میں پائے اور اس کی خدمت نہ کرے، اللہ راضی نہ کرے، اس پر وہ اللہ کی رحمت دور ہو جائے۔ تو میں نے کہا آمین۔ پھر فرشتے نے کہا جو کوئی جس کے سامنے میرا نام لیا جائے مجھ پر درود نہ بھیجے، صلی اللہ علیہ وسلم نہ پڑھے، اس پر ایک رحمت ہو، جس کے سامنے نبی کا نام آئے اور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھتا ہے اس پر اللہ کی رحمت دور ہو جائے۔ تو میں نے کہا آمین۔ معلوم ہوا کہ رمضان کا مہینہ کتنا اہم مہینہ ہے۔ وہ حدیث بھی مشہور حدیث ہے، جو حدیث کو امام بہقی نے روایت کیا ہے، اسی طرح سے اس حدیث کو جو ہے امام احمد نے بھی روایت کیا ہے۔ حدیث یوں ہے، حضرت امام بخاری فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن میں سویا ہوا تھا، میں نے خواب میں دیکھا، فرماتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے میرے صحابہ کرام کیا تم نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ ہم نے کہا کوئی خواب نہیں دیکھا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا ہے۔ کہا آپ نے کیا خواب دیکھا ہے؟ فرماتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ میں سویا ہوا تھا، میرے پاس دو آدمی آئے، مجھے اٹھایا، کہا چلو، میں ان کے ساتھ چلا، مجھے لے جایا گیا کافی دور، میں نے دیکھا راستے بہت ہی دشوار ہیں، بہت تنگ راستے ہیں، راستے پہاڑی جیسے ہیں، راستے اونچے نیچے ہیں۔ میں جو جا رہا تھا مجھے کہا کہ چڑھیے، میں کہا مجھے چڑھنے کی طاقت نہیں ہے۔ انہوں نے میری مدد کی، میں مجھ پر چڑھا، کافی دور جانے کے بعد میں دیکھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا تنور سا ہے، ایک بہت بڑا ہانڈی جیسا بنا ہوا ہے جس میں آگ جل رہی ہے۔ میں نے دیکھا اس میں کافی چیخنے چلانے کی آواز ہے، لوگ جو چلا رہے ہیں، چیخ رہے ہیں اور رو رہے ہیں۔ میں
نے پوچھا اے جہنم کے داروغہ بتاؤ صحیح یہ کون ہے جسے عذاب ہو رہا ہے؟ یہ تنور ہے، اس میں آگ بھری ہوئی ہے، آگ جل رہی ہے، بہت تیز آگ ہے، وہ آدمی سے لوگ جل رہے ہیں اور چیخ چلا رہے ہیں، کوئی نہیں ہے جو اس کی آواز کو سنے اور کوئی ہمدردی کرے، اس کے عذاب میں کچھ کمی کرے، کوئی اس کا وہاں پرسان حال نہیں ہے، کوئی ہمدرد نہیں، کوئی بہی خواہ اس کا نہیں ہے۔ میں نے دیکھا اس کو عذاب ہو رہا ہے، میں نے پوچھا بتاؤ یہ کون لوگ ہیں جنہیں عذاب ہو رہا ہے؟ مجھے بتایا گیا کہ یہ لوگ روزہ خور لوگ ہیں۔ رمضان کے مہینے میں، رمضان کا مہینہ آتا تھا، اللہ اور وہ صحت مند تھے، سے طاقت سے تو قوت تھے، لیکن رمضان کے روزے کی رعایت نہیں کرتے تھے۔ رمضان کے مہینے میں بڑی ڈٹائی کے ساتھ، بڑی جو ہے بڑی بے شرمی کے ساتھ دن میں کھایا پیا کرتے تھے، انہیں یہ عذاب ہو رہا ہے۔ رمضان کے مہینے میں اتنا مقدس مہینہ ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے گھر کے چھوٹے میں ضد کرتے ہیں کہ مجھے روزہ رکھنے دیا جائے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو طاقتور ہیں، قوی ہیں، قوی ہیکل ہیں، کوئی بیماری نہیں، کوئی عارضہ نہیں، کوئی مجبوری نہیں، لیکن شوق سے رمضان کے مہینے میں کھایا پیا کرتے ہیں، بے شرمی سے ہدایت سے کھایا پیا کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ انہیں یہ عذاب ہو رہا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں یہ عذاب نہ پکڑے، چاہتے ہیں کہ ہمیں یہ عذاب جو خود بنایا گیا ہے اس سے بچے رہیں،